अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू करने लगे। आज का भी लोग अभी रवाना होने लगे हम एयरपोर्ट कैंपस के लिए। और आज वसीम भी मेरे साथ जा रहा है, जिसमें जाना है अपने ऑफिस। और ऑफिस से मुझे ये वापसी पे आप मुझे पिक कर लोगे, ऐसे ही है? अगर टाइम से पिक कर लेता ये ना मैं धूप पे खड़ा रहूँ, धूप वाला डायलॉग इस पर ख़त्म नहीं होगा। धूप पे खड़ा रहूँ, क्योंकि आज बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बारिश की कोई चांसेस नहीं है। और वहाँ पे रूटीन के मुताबिक गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। और पेपर होगा एक्सपेक्टेड जो है घंटे का राउंड अबाउट, ऐसे ही बच्चे जल्दी पेपर कर लेते हैं। उसके बाद मैं ये नहीं चाहता कि फिर मैं धूप के ऊपर या गर्मी के ऊपर वहाँ पे ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करूँ। वापसी के ऊपर शायद अब सिटी कैंपस जाएँ। सो अभी तक का ये रूटीन है। रवाना हो चुके हैं, टाइम हो गए हैं 26 मिनट। और एक्सपेक्टेड अराइवल है इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट तक। विल बी देयर एट द एयरपोर्ट कैंपस। सी यू एट देयर। After taking the final paper of the final semester of the university and back to home, अच्छे memories और बच्चों के साथ तस्वीरें वगैरह मिली। was left with a good legacy, so going back to home. फाइनली वी हैव रीच्ड इन डीजी खान। अभी मौसम का कंपैरेटिवली बेहतर हो चुका है। पहले जब गए थे उस वक्त धूप थी, अभी मौसम प्लेजेंट हो चुका है। प्रेडिक्शन है बारिशों की, मौसम बेहतर है। ये ऑफिस से स्केप करके आ चुका है और इसको अभी इस टाइम बॉस का डर लगा हुआ है, इसलिए चुपता फिर रहा है, इधर उधर देखने से अवॉइड कर रहा है। तो चलें जी, हम डीजी खान मेन जो हब है डीजी खान का संगम चौक, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक बंदे का वेट कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसके बाद हम दोबारा घर जाएंगे। सो सी यू देयर एट होम। डिग्री है, ठीक है। वो व्हाट्सएप वो कर दो कि फोटो का कहीं को पहुँच गए। सो वो नोटिफिकेशन वास्ते, डिग्री नोटिफिकेशन वास्ते, कटवावन वास्ते नोटिफिकेशन है कोई फॉर्म। हाँ फॉर्म ओ केरे डॉक्यूमेंट्स होने तक वाकन सी मैट्रिक डिग्री कटवावन वाला फॉर्म। हाँ कटवावन वाला क्या, कटवावन वाला फॉर्म छोड़ो हुन सारे क्या एक व्हाट्सएप की थे ये डॉक्यूमेंट्स को देते से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। बहुत 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 लाइक ऑलवेज ऐसे ही पता नहीं हम क्यों ये समझते हैं कि हम डेली ये समझते हैं कि मैं ये काम कल करूँगा, ये काम कल करूँगा, ये असाइनमेंट जो मेरी है इसको मैं कल अपना कंप्लीट कर लूँगा और अपने ये सारे काम कल रैप अप कर लूँगा। लेकिन अगले दिन फिर आप वो करते हो, फिर आपके अगले के दिन पेंडिंग काम आपके रह जाते हैं। सो डेली की रूटीन पे आपके कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं। गाड़ी यहाँ पे पड़ी, तो आपके काम ऐसे कोई ना कोई असाइनमेंट्स ज़रूर रह जाती हैं। तो ये टाइम बड़ा अच्छा था जब हम ऐसी गाड़ियों के साथ खेला गया। ये मेरे भतीजे की गाड़ी है, ये देखें। तो ऐसी गाड़ियों की उशान, जो अक्सर आप मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे, उशान जी उसकी गाड़ी है। सो हमारी
اسائنمنٹس ایسی جو کوئی نہ کوئی ہماری ریمیننگ رہ جاتی ہیں، ہم ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. سو شاید لائف اسی کا نام ہے. سو آج کا دن جتنا اس کو کمپلیٹ کرنے کی ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کام ہیں ہم ان کو ٹائم کے اوپر کر لیں گے، لیکن اگلے دن پھر ہمارے کام، یہ ایک عجیب سی ایک دوڑ ہے، ہم اس میں بھاگتے رہتے ہیں. سو ہماری زندگی میں کبھی بھی کام کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ انکمپلیٹ رہتے ہیں. سو آج کا دن اٹ واز ویری 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 بیزی لائک آلویز. صبح بڑی ارلی جاگا یونیورسٹی میں، پھر وہ پیپر ٹیکنگ کے بعد گھر، اور اس کے بعد سے 24/7 ٹل ناؤ. ابھی رات کے 11 بجنے والے ہیں آلموسٹ، اور ابھی تک مجھے شاید ہی ہارڈلی کوئی 1 منٹ 2 منٹ یا کوئی بھی ٹائم ایسا ملا ہو اسپیئر، شاید میں نے کوئی آج کا دن گزارا ہو، یا فون کالز، یا کوئی 1-2 دوست ملنے کے لیے آ گئے تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ہارڈلی، وہ بھی ان کو ایک کوالٹی ٹائم یا لیجر ٹائم جو ہوتا ہے وہ ان کو نہیں دے سکا. لیکن اس کے بعد 24/7 آئی ریمین ٹائم بیزی ٹوڈے. سو کوئی خاص ایکٹیویٹی ہے جس کو کوئی بھی آج نہیں کر سکا. راستے میں سیلاب کی تباہ کاریاں ضرور دیکھی ہیں. سو یہ تو وہ آؤٹسکرٹس ہیں جس طرف میں گیا ہوں جہاں پہ اتنے فلڈڈ ایریاز نہیں ہیں، جہاں پہ رود کوئی کا پانی تو آتا ہے لیکن جہاں پہ کوئی دریا نہیں ہے. اگر ہم اس سائڈ پہ جائیں ٹورڈز جہاں پہ دریا، سندھ کا دریا یا باقی فلڈڈ ایریاز ہیں، تو وہاں پہ آج مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس وقت تک بڑے کیئر لیس رہتے ہیں، اس وقت تک بڑے ہی اس چیز کے بارے میں انکنسرنڈ رہتے ہیں کہ جب تک خدا نخواستہ وہ چیز ہمارے اوپر نہیں گزر رہی ہوتی ہے. میں فیس بک کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہوں، باقی جگہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے علاوہ لوگوں میں آپس میں ان کی کنورسیشن دیکھ رہا ہوتا ہوں. nobody cares about them. جو لوگ اس سینیریو سے گزر رہے ہیں، جن کی زمینیں تباہ ہو گئی، جن کے ایسٹس تباہ ہو گئے، جن کی فصلیں تباہ ہو گئی، جن کے ایون جانور، جن کا جانی مالی نقصان ہو گیا خدا نخواستہ، ان کے بارے میں nobody bothers about them, nobody talks about them. لوگوں کو اس چیز سے فرصت نہیں ہے کہ سی ایم کون بن رہا ہے، پرائم منسٹر کون بنے گا، اگلے الیکشنز میں ووٹ کس کو کاسٹ کریں گے، یا ان کے اپنے پرسنل ڈومیسٹک پرابلمز اتنے ہیں کہ لوگ اس چیز کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے، انکلوڈنگ می. میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہوں، ہم سارے ایک ہی ہیں. سو ہم اس چیز کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. شاید نفسا نفسی کا دور ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں ٹائم نہیں ملتا. ہم اپنے اندر اتنے گم ہیں، اپنی ذات کے اندر سیلف سینٹرڈ اتنے ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی کو تو چھوڑے، ہمیں ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہمیں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، ہمیں اپنے والدین کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، ہمارے لوڈ ون کس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، ہمارے پیرنٹ کس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں. ہم موبائلز میں بیزی ہوتے ہیں. اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں، دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ کوالٹی ٹائم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور اسپینڈ کریں. اس چیز کے لیے آپ کی زندگی میں کبھی آپ ٹائم نہیں نکال سکیں گے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ جی میں کل سے اپنی امی کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، میں کل سے ان کو ٹائم دوں گا. سو یہ کل آتی نہیں ہے کبھی. اس کے لیے بڑی ایک اچھی ایڈوائس یہ ہے کہ آپ الارم لگا لیا کریں موبائل پہ. جی اس لیے آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کو خود ہی پریکٹیکلی اپلائی کرتا ہوں. میں نے کیا ہوتا ہے اپنے موبائل میں نا ایک الارم لگایا ہوتا ہے رات کے ٹائم میں نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم ہی وہ میں نے اپنی امی کو دینا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا دبا بھی لیتا ہوں، ان سے باتیں بھی کر لیتا ہوں. کوالٹی ٹائم تھوڑا سا اسپینڈ ہو جاتا ہے. اس میں یقین کریں کہ جیسے F5 کا بٹن دب جاتا ہے نا، فریش ہو جاتے ہیں آپ. جیسے کمپیوٹر F5 فریش بٹن ہوتا ہے نا، ویسے ہی آپ فیل ہوتے ہیں. سو زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت میٹر کرتی ہیں. زندگی کی ورتھ کو انجوائے کریں، خوش رہیں، خوش رہا کریں، لوگوں کو خوشیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹیں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میری سب سے اعلیٰ سنت، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بیٹیان سے میں سب سے اعلیٰ سنت بتاؤں، تو فرمایا جی یا رسول اللہ فرمائیں. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ سنت یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بغض سے پاک کر دو. سو اپنے دلوں کو بغض سے پاک کر دیں، محبتیں بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، آسانیاں
بانٹیں, ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کا باعث بنیں. سو تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. سو سی یو ٹمارو ود اے نیو ولاگ. انٹل دین اللہ حافظ, ہستا لا وستا.